میری دادی کہتی تھی اگر کبھی کچھ تم نے کرنا ہو تو ایک اسکول بنانا. اچھا. تو پھر اگر کوئی اور کرنا ہو تو ہسپتال بنانا, اور بعد میں مندر مسجد کا سوچنا. اچھا. The terrorism in this state was fought by the Kashmiri woman and nobody gives her the credit. اس اسٹیٹ نے یہ واحد پہلا اسٹیٹ تھا کنٹری میں جس نے ایجوکیشن کمپلسری ڈکلیئر کی تھی 1951. آج بھی 2009 کی بات نہیں کروں گا, آج بھی ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از the lowest in the country, which is very painful for me as an individual. Today, Kashmiri is a different Kashmiri. I'm not talking about whether it's stone throwing or what happened earlier. No. Let us move on. He wants to move on. He's trying to move on, and he has moved on. Be it a Kashmiri Pandit or be it a Kashmiri Muslim. Kashmiri Pandits left, they found their way, and everywhere they're doing reasonably well. بالکل. So is this. So as a community, as a Kashmiri as a whole, has trying to move forward. It was in 93 that the woman said, no more. اچھا. Acid used to be thrown at their faces. They would be shot in their legs. And they told men folk to go and fend for yourself. Hello and welcome to this episode of Kashmir Unfiltered. I'm your host Nazir Ganai. And today I'm joined by a man whose life has been intertwined by Kashmir. He's an institution builder. He's someone who is deeply rooted to Kashmir. He is an educationist par excellence. Mr. Vijay Dar. Dar صاحب بہت بہت شکریہ. Thank you جی, thank you so much. آپ نے تو اتنی زبردست انٹروڈکشن دی میرے. بٹ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اپنا. میں شروع میں ایک اسکول تھا یہاں پہ, ابھی بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں, جہاں میرے والد بھی جاتے تھے. اچھا. اسکول کا نام تھا رنگ ٹینگ. رنگ ٹینگ. اچھا. سو وہ پہلا اسکول تھا میرا. اس کے بعد مجھے یہاں سے دلی بھیجا گیا جامعہ ملیہ میں. وہ میری ایک بیسک ایجوکیشن کا میں کہہ سکتا ہوں مرکز رہا ہے. اس میں وہاں پہ ہمیں کمپلسری تھا 5 وقت نماز پڑھنی اور قرآن شریف پڑھنا. تو میری دادی ہمیشہ غصہ کرتی تھی میرے فادر سے کہ تم نے کہاں بھیجا اس کو, چونکہ سپوزلی در خاندان کا چراغ تھا میں. تو میں نے بھی 1-2 بار اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں بھیجا یہاں. کہا تمہیں سمجھ آئے گی, تھوڑے بڑے ہو گئے. اس ایجوکیشن کی مجھے ویلیو پتہ لگی جب میں میٹرک پاس کر کے سوسائٹی میں انٹر ہوا, جب میں آپ سے دوسرے سے بات چیت کرنے کے قابل رہا اور میں انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا کہ اگلا کیا ہے. nothing religious, nothing political, but basically what am I, in what valley am I, or what position do I hold. So that was my first year. Then مجھے کافی لمبا کہانی نہیں کروں گا, مگر مجھے پھر I was 8th کلاس میں تھا میں, اور مجھے کہا گیا کہ آپ کو کانوینٹ بھیجنا ہے. اچھا. کانوینٹ کو ایجوکیشن. تو میں کانوینٹ چلا گیا. کانوینٹ میں وہ جو پرنسپل تھی وہاں پہ, انہوں نے میرا انٹرویو لیا. ٹھیک. اور مجھے تو انگریزی آتی نہیں تھی. اچھا, آپ کہیں اور سے آئے تھے؟ اردو بھی نہیں. رنگ ٹینگ اسکول سے کتنا مجھے انگریزی ان دنوں میں کلاس 6 میں شروع ہوتی تھی. ABC شروع ہوتا تھا کلاس 6 میں. سو مجھے اردو بھی پوری نہیں آتی. میں بھی کرتا تھا چڑی اڑی کہاں گئی وغیرہ جو نارمل تھا. پھر اس نے کہا, میرے جو گارجین تھے اس وقت کنل کاک صاحب, ان کو کہا جی یہ 8ویں کے لائق نہیں. اچھا. تو یہ ہم اس کو 6th کلاس میں کریں. چونکہ منتری جی کا بیٹا تھا, کہیں نہ کہیں انہوں نے ایڈمیشن مجھے دینا ہی تھا, تو مجھے 6th کلاس میں جو وہ میرے لیے بہت ہی ایک روڈ انسلٹ سا ہوا. خیر پھر میں نے ڈبل پروموشن لی 8ویں میں, باقی چیزیں. مگر ایک چیز جو ہمیشہ میرے دماغ میں کھٹ کی تب سے, میری دادی کہتی تھی اگر کبھی کچھ تم نے کرنا ہو تو ایک اسکول بنانا. اچھا. تو پھر اگر کوئی اور کرنا ہو تو ہسپتال بنانا.
اور بعد میں مندر مسجد کا سوچنا. اچھا. دس واز ہر پرائمری تھاٹ وچ ہمیشہ وہ دماغ میں میرے کھٹکتی رہی. پھر ہم نے دیکھا کہ ماحول ایجوکیشن کا نہیں تھا. ادھر سے میری دادی کا وہ دماغ میں گھسا ہوا تھا کہ اسکول بنانا ہے. اسکول بنانا ہے. کوئی ارادہ نہیں تھا ایجوکیشنسٹ تو ہو نہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ ایجوکیشن میں کافی یہاں پہ کمی کافی کمی تھی ان دنوں. 97 کی بات کروں گا, 96 97. اور پھر ایک دکھ یہ بھی ہوا کہ اس اسٹیٹ نے, یہ واحد پہلا اسٹیٹ تھا کنٹری میں جس نے ایجوکیشن کمپلسری ڈکلیئر کی تھی 1951. آج بھی 2009 کی بات نہیں کروں گا, آج بھی ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از دا لوئسٹ ان دا کنٹری, which is very painful for me as an individual. So خیر پھر دماغ میں آیا کہ سب چلیے اسکول بنانا ہے. در صاحب ایک 2008 قریباً 2008 میں آپ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ لٹریری فیسٹ یہاں پہ کشمیر لٹ فیسٹ یہاں کریں گے, اور اس دوران ایک کنٹروورسی یہ بھی ہوتی ہے کہ دس اسکول از پروموٹنگ اے ڈفرنٹ نیریٹو وچ دیٹ ٹائم واز کنسیڈرڈ something very big. That I would say was little unfortunate because وہ کسی نے کہا کہ وہ سلمان خورشید آ رہے ہیں, سلمان رشیدی آ رہے ہیں. سلمان رشیدی تو وہ ایک ریومر چل پڑا, اور کشمیر میں ریومر بڑی جلدی تھا. پھر ہم نے کہا سب لوگ ہی نہیں پسند کریں تو there's no point. مگر اس کے نتیجہ ایک یہ ہوا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ایک میوزک فیسٹیول کرنا, اور کشمیری میوزک پہ, ناٹ پاپولر جو ہے پوئٹس ان کا, اس میں وہاب خار ہو, اقبال ہو, باقی دینا ناتھ نادم ہو, ایسے لوگوں کو. جو ہم نے ایک بکلٹ بنایا, بکلٹ پہ ہم نے کہا سب یہ پوئٹس ہیں, یہ ان کی پوئٹری ہے, اس پہ ہم میوزک. بالکل, I still have that booklet. Okay. So then the schools came from rural area which we promoted. اور آپ کو شاید آپ کو اندازہ نہ ہو, ایک اسکول تھا پلوامہ کا, ساز تا آواز ہو نہیں شیرین. تو وہ اسکول کے بچے روز صبح یہاں پہ 6 بجے آ کے ہمارے ٹیچر کے پاس میوزک سیکھتے تھے, اور اس اسکول نے پھر فرسٹ پرائز جیتا. اور فرسٹ پرائز جب جیتا تو فرسٹ پرائز 1 لاکھ روپے تھا, سیکنڈ پرائز 50,000 تھا, تھرڈ پرائز 25,000 تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار 1 لاکھ روپے بہت ہوتا ہے, تم کرو گے کیا؟ کہتے ہمارے 2 اسکول کے 2 کمرے ہیں, ہم 2. تو اس سے ہمیں خوشی ہوئی. جب ہم نے اس وقت چیف منسٹر مفتی صاحب تھے, پہلے میں نے ان سے کہا صاحب آپ چیف گیسٹ, تو انہوں نے کہا یار سیکورٹی وغیرہ دیتے. پھر گورنر وورا صاحب نے کہا صاحب دس اے گڈ آئیڈیا, میں ہوں. ٹھیک. اور میں ہم 4-4.5 گھنٹے فائنل پروگرام تھا, وہ بیٹھے وہاں پہ, اور ہم نے اندازہ کیا شاید ہو سکتا ہے کہ 2,000-2,500 لوگ آئے, 8-9 ہزار لوگ. I had the opportunity to be part of that event, so مجھے اس لیے خود اس کا اندازہ اور ایکسپیرینس ہے. تو وہ ایک مجھے ابھی بھی یاد ہے وورا صاحب کو بلیک کیپ پہن کی تھی, تو he had come with that beret. But it was nice. So that went off very well, and the parents also and people also appreciated it. There comes a period when Kashmiri Pandits had to flee and they had to leave this place because of the circumstances. اس وقت آپ کا, چونکہ آپ نے کہا کہ ہم بھی نکلے, کچھ ٹھکانا تھا, اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا واپس آئیں گے. Do you ever think Pandits will come back to this place? Well, if you ask me honestly, no, because time has gone by. It's almost about 35 years now. So everybody has settled wherever they are. ہمارے ایک اکاؤنٹنٹ تھا, کوئی 15 سال پہلے ہمیں ملے فرید آباد, تو میں نے کہا ڈاکٹر جی چلو واپس. کہتے جی آپ مجھے 800 روپے دیتے تھے, یہاں میں 18,000 کی نوکری کر رہا ہوں, پلس 18,000 کی ٹیوشن کر رہا ہوں, اور مکان بھی ملا ہے. سو ٹو ایکسپیکٹ ہم ٹو کم بیک
is difficult. And then I think you have to create an atmosphere, the new youngsters. If you can bring them back, that would be helpful. While you were doing this dream project, did you ever get threats from the militants and all? وہ تو ہوتی شروع میں تو ہوتی definitely. But you know, when you get threats or you feel low and then a parent comes up to you, please don't worry, I'm with you. We had floods and I think the whole place was about 18 feet underwater. All these rooms, this particular room you're sitting in had a lot of water. But then the parents came, the staff came, the children came. Within 1 month we were back. There's nothing that we spent anything extra on it. Everybody came on that, which is a great thing, which whether you call it PR or you don't call it PR, whatever, but one does feel proud of that. And then you feel like giving more when you get so much a response. How do you see Kashmir changing now? You know, Because you have seen different phases. آپ نے 1989 بھی دیکھا. I will tell you, you're a very experienced journalist, but let me tell you that terrorism in this state was fought by the Kashmiri woman, and nobody gives her the credit. I feel very bad about it, but because it was a time when they would walk into their house with their guns and say, cook food for us. They would see a young girl, aapki beti, acha hum phir aayenge, humiliate them. Then I think it was in 93 that the woman said, no more. Achha. Acid used to be thrown at their faces. They would be shot in their legs. And they told men folk to go and fend for yourself. Today I think those women must be very proud because their men folk are doing very well outside the state and earning very well. And that credit, and then she also educated her girls. ہم ایک بار یہاں پہ انٹرویو کر رہے تھے ایک لڑکی کا, میں کرتا نہیں ہوں, بٹ آئی واز دیئر. سو آئی آسکڈ ہر, آئی سیڈ آپ کتنے بھائی بہن؟ کہا جب 4 بہنیں. میں نے کہا اچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ LIC میں, اسلامک یونیورسٹی میں, کون ہے؟ میں ینگسٹ ہوں. لیکن تمہارے فادر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے فادر ڈرائیور, وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. ایسے ویری کریڈیبل. ایک تو ملنا چاہیں گے ان سے, اور دوسرا آپ نے شادی کسی نہیں کی؟ کہا سر ہمارے باپ نے اپنی کمر توڑی, ہم کو ایجوکیشن دے, تھوڑا ہم ان کی خدمت کر شادی کرنی ہو. So post 2019, after constitutional this episode, after the abrogation of Article 370, you really believe that this was need of the hour. So do you think that has changed certain things on the ground? I think we've not done much yet on the education sector. Just I'm not interested, as I said, in the political part of it. Okay. But this is a sector which still needs. So education, do you think education is still untouched on that part? I mean, your infrastructure is going on well, tunnels बन रही हैं, but जब तक आप इस youngster को नहीं बताएंगे کہ اس کا مستقبل کیا ہے, تب تک مشکل. Today, Kashmiri is a different Kashmiri. I'm not talking about whether it's stone throwing or what happened earlier. No. Let us move on. He wants to move on. He's trying to move on, and he has moved on. Be it a Kashmiri Pandit or be it a Kashmiri Muslim. Kashmiri Pandits left, they found their way, and everywhere they're doing reasonably well. Bilkul. So is this. So as a community, as a Kashmiri as a whole, has trying to move forward. Move forward. So take it forward. That is your department, not mine. بہت بہت شکریہ سر. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. Thank you so much. That was Mr. Vijay Dar giving us an insight about his experiences in Kashmir, his educational background, his dream project of building institutions in Kashmir. در صاحب کے ساتھ یہ لمبی گفتگو ان کے اسکول میں ہوئی, اور خاص طور سے ان کا فوکس ہی بچوں کو سنوارنا سدھارنا ہے, اور اسی پہ یہ کام کرتے رہیں گے. اور خاص طور سے آج ایجوکیشن پہ جتنا بھی کام کرے اتنا کم ہے ان کا بولنا ہے. اور آج کے اس خاص پروگرام میں
یہ ہمارے مہمان تھے. نئے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.